ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے. اللہم صلی علی محمد. شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھے گئے پہلے خط کے آخری جملات پہ گفتگو جاری ہے، اور یہ بالکل آخری جملات ہیں کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف اپنے شیعوں کو جو ہے وہ دعا دیتے ہیں. وہ دعا کے کیا جملے ہیں کہ واللہ یلہمکم الرشد ویلطف لکم فی التوفیق برحمتہ. امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے حق میں یہ دعا کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں الہام کرے. کس چیز کا الہام کرے؟ رشد، استقامت، ثواب، درستگی، کہ تمہارے جو کام ہیں وہ سارے درست ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، اور تم جو بھی فیصلہ کرو، جو بھی کام کرو وہ درست طریقے سے کرو اور دین حق سے وہ پھرا ہوا کام نہ ہو. مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ امام زمانہ نے الہام کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے، اور الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی روح میں ڈال دیا جائے. روح جو ہے وہ راگ کے ضمہ کے ساتھ ہے، کہ جس کا مطلب جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، انسان کا ذہن، انسان کا دماغ. کہ جیسے جو ہے وہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ وقع ذالک فی روعی، کہ یہ بات جو ہے وہ میرے دل میں آ گئی، میرے خیال میں آ گئی. تو یعنی امام علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں ان کے دل میں اللہ جو ہے وہ خیال ڈالے. کس بات کے خیال ڈالے؟ درست کاموں کے کیا خیال ڈالے، کہ وہ جو بھی کام کریں وہ درست ہوں، وہ استقامت پہ ہوں، اور ایسے کام ہوں کہ جن کے اندر جو ہے وہ اصلاح ہو. اس کے بعد دعا کے یہ جملے ہیں کہ وَيَلْطُفُ لَكُمْ فِي التَّوْفِيقِ، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ لطف کرے، مہربانی کرے اپنی رحمت کے ذریعے سے، کہ تمہیں کیا توفیق کیا حاصل ہو. اور یہ بالکل خط کے شروع میں بھی توفیق کی دعا تھی. اور یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کہ انسان کے لیے تمام اسباب مہیا ہو جائیں نیک کام کرنے کی خاطر. کہ نیک کام کرنے کی خاطر جو ہے وہ تمام اسباب جب مہیا ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے توفیق. اور یہاں پہ مصنف کے مطابق جو یلطف کا لفظ ہے یہ نرمی کے معنی میں ہے، کہ اللہ تمہارے لیے توفیق میں نرمی کرے، یعنی تمہارے لیے اسباب مہیا ہوں نیک کاموں کے، اور اس میں بھی کیا ہو، نرمی ہو. اور یہاں پہ مصنف لکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نیک کام کرنے کے جو ہے وہ حالات میسر آ جاتے ہیں کہ وہ نیک کام کر سکتا ہے دین کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میں بہت ساری مشکلات کا کیا ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، کہ انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ایک دل میں جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے، یعنی توفیق الہی آ چکی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس جملے میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ جب تمہیں توفیق ملے تو اس کے اندر کیا ہو، نرمی ہو، یعنی اس میں حالات تمہارے لیے مشکل نہ ہوں بلکہ آسانی سے حالات ہوں اور تم کیا نیک کام انجام دے سکو. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے، یہ کبھی کسی کام کے کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے ادبار القلوب کی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی اقبال القلوب سے تعبیر کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ کام کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے. یعنی حالات بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹائم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کا دل نہیں کرتا. یعنی ہم اپنی مثال لے لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ علم دین کے لیے وقف کیا ہے، تو چھٹی کے ایام ہیں یا عام دن ہیں، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن وہ دل کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ انسان جوش اور جذبے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مطالعہ کی طرف لے کر آئے، تحقیق کی طرف لے کر آئے، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مطالعہ کرے، عقائد کے متعلق مطالعہ کرے، تاریخی چیزوں کے متعلق مطالعہ کرے، جو ایک ہمارا ہدف ہے دنیا میں، یہی ہدف ہم نے اپنایا ہے. تو وہ دل کے اندر وہ اقبال کی کیفیت اور استقبال کی کیفیت وہ پیدا نہیں ہوتی. تو وہ تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ سے جو ہے وہ توفیق مانگیں، اور توفیق مانگنے کے اوپر بہت سارے اعمال ہوتے ہیں کہ ہمارے نیت کا خالص ہونا، بہت سارے نیک کام کرنا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ توفیق کیا ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے. توفیق میسر آنے کے بعد جب دل آمادہ ہو جاتا ہے کام کرنے کی طرف اور جوش پیدا ہو جاتا ہے کام کرنے کا، اب انسان جو ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کرتا ہے کہ میں اتنا مطالعہ کیا کروں گا، یہ سب چیزیں. تو اب وہاں پہ جو اسباب اس کے لیے مہیا ہوتے ہیں وہ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ بعض کا اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ بجلی وغیرہ خراب ہے
ٹھیک ہے، سردی کا سخت موسم ہے، اس طرح کے مشکل حالات ہیں کہ جس کو پھر انسان کیا برداشت کرتا ہے، اور بعض کا تو ان اسباب میں کیا ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی موجودہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جو اس سکن میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو حالات جو ہے وہ آسان ہیں۔ تو یہ وہی دعا ہے امام مہدی علیہ السلام کی کہ شیعوں کو جو ہے وہ اسباب میں کیا ملے، نرمی ملے، کہ وہ نیک کام کرنا چاہیں تو ادھر سے جو حالات ہیں وہ مشکل نہ ہوں، وہ آسان ہوں ان کے لیے، اور جس طریقے سے وہ کیا ہے اپنا جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یہاں تک مصنف کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا جو خط ہے وہ کاتب سے لکھوا رہے تھے وہ ختم ہوا، اور اب یہاں پہ امام نے جو ہے وہ کچھ نیچے جملے لکھے ہیں اپنے جو ہے وہ خط سے، اپنے جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ جملے لکھے ہیں، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ نسخۃ توقیع بالید العلیٰ علی صاحبہ السلام، کہ اب یہ جو میں نسخہ بنا رہا ہوں اس خط کا، یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ہاتھ سے ہے۔ ید علیٰ کا لفظ استعمال کیا کہ جس سے ان کی مراد کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ہاتھ ہے، کہ ان کے اوپر پھر کیا ہے سلام کیا کہ اس ہاتھ والے پر جو ہے وہ ہمارا سلام ہو۔ تو توقیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خط ہوتا ہے اور اس کے آخر پہ کوئی چیز کا اضافہ کی جاتی ہے، اس کا مطلب توقیع ہوتا ہے، اور یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کیا ہے لائنیں لکھی تھیں آخر پہ، اور وہ اس طرح سے تھیں کہ جو شیخ مفید الرحمٰن نے اس کا نسخہ بنایا، اپنے ہاتھ سے نسخہ بنا کے اس کو محفوظ کیا تھا، وہ یہ جملے تھے کہ ھذا کتابنا الیک ایھا الاخ الولی والمخلص فی ودنا الصفی والناصر لنا الوفی حرسک اللہ بعینہ التی لا تنام فاحتفظ بہ۔ یہاں پہ پھر امام علیہ السلام کی جو ہیں وہ دعائیں ہیں شیخ مفید کے لیے، کہ یہاں پہ پھر اپنا جو ہے وہ بھائی کہا، اپنا جو ہے وہ ولی کہا، یعنی اپنا جو ایک خالص دوست ہوتا ہے جو ولایت کا قائل ہوتا ہے، وہ تعبیر کی کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہے، اے میرے بھائی، اے میرے ولی، ہماری محبت میں مخلص، اے صاف جو ہے وہ کردار رکھنے والے، ہمارے لیے مدد کرنے والے، ہم سے وفا کرنے والے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے اپنی اس آنکھ کے ساتھ کہ جو کبھی نہیں سوتی۔ فاحتفظ بہ، پس آپ ہماری اس کتاب کو اور ہمارے اس خط کو محفوظ کریں، اور آگے تاکید فرمائی کہ وَلَا تُظْهِرْ عَلَى خَطِّنَا الَّذِي سَطَّرْنَاهُ بِمَا لَهُ زَمَّنَّاهُ أَحَدًا۔ یہ جو ہمارا خط ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پہلے والا خط ہے اس کے اوپر آپ کسی کو جو ہے وہ ظاہر نہ کریں، یعنی اس طرح کا جو خط ہے وہ کسی کو نہ دکھیں، اس کا نسخہ بنا لیں، نسخہ بنا کے وہ نشر کریں، لیکن جو میرا خط ہے اور جو میرے سے پہلے کاتب پہ خط ہے وہ کیا ہے کسی کو آپ کیا ہے نہ دکھیں۔ وَأَدِّ مَا فِيهِ إِلَىٰ مَا تَسْكُنُ إِلَيْهِ، اور اس خط کے جو مضامین ہیں وہ آپ اسی کو ادا کریں اور اسی کو دے دیں کہ جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہو۔ وَأَوْصِ جَمَاعَتَهُمْ بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ، اور اپنی جماعت کو جو ہے وہ وصیت کریں، نصیحت کریں کہ وہ اس خط کے اندر جو جملات ہیں اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہاں تک جو ہے وہ آ کے امام علیہ السلام کا خط کیا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اور مصنف نے آخر پہ پھر اعتراف کیا کہ اس خط میں بہت سارے ایسی حکمت کی اور راز کی باتیں تھیں کہ جنہیں جو ہے وہ ہم پورے طریقے سے نہیں جان سکتے، اور خود اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ امام نے منع کیا کہ میرا خط جو ہے وہ میری لکھائی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، میرے کاتب کی لکھائی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ اس کا جو ہے وہ حقیقی سبب کیا ہے وہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، کچھ ہم اندازے تو لگا سکتے ہیں لیکن حقیقی سبب کا جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ شیخ مفید الرحمٰن کی طرف جو پہلا خط ہے اس کا متن مکمل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم درود پڑھیں گے، پھر اس خط کے جو خلاصتاً کلمات ہیں جو ہمارے لیے ہیں ہم دوبارہ اس کے اوپر نگاہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے خط کی طرف جو ہے ہم بڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھیں گے۔ یہ جو پہلا امام علیہ السلام کا خط تھا اس کے اندر کچھ حصہ جو تھا وہ اس زمانے کے حالات کے متعلق تھا، اور بہت سارا اس کا حصہ جو تھا وہ عمومی تھا، تمام شیعوں کے لیے کیا ہے نصیحت تھی۔ تو وہ جو نصیحت کے خاص جملے ہیں ہمارے لیے، ہم دوبارہ ان کی جو ہے وہ یاد دہانی کریں گے۔ خط کے شروع میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو توفیق کی جو ہے وہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ دائمی توفیق دے، اور اس توفیق سے جو ہے وہ مصنف نے وہاں پہ لکھا تھا کہ توفیق کی دعائیں لینا امام علیہ السلام سے یہ کیا ہے بہت زیادہ کیا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے شیعوں کو عمومی دعا دی تھی کہ یہ جو ہے وہ تکالیف ایسی ہیں جو ہم نے اس خط کے اندر بیان کی ہیں، نصیحتیں ہمارے شیعوں تک اور ہمارے موالی
جو ہماری ولایت کے ماننے والے ہیں ان کی طرف پہنچا دیں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اعزہم اللہ بطاعتہ، کہ اللہ ان کو عزت دے اپنی طاعت کے ذریعے سے۔ یعنی یہاں پہ امام علیہ السلام نے اس راز کو اٹھایا کہ جو شیعان حیدر کرار کو اللہ عزت دے گا وہ اپنی اطاعت کی وجہ سے دے گا، کہ اگر یہ شیعان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر باقی رہیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے تو معاشرے میں کیا ہے انہیں عزت ملے گی، اور اگر یہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے تو پھر مفہوم یہی ہے کلام کا کہ پھر جو ہے وہ انہیں عزت نہیں ملے گی۔ یہ جو ہے وہ بالکل شروع میں جملہ تھا کہ جس میں عزت کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ تھا کہ فَإِنَّ نُحِيطُ عِلْمًا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری تمام خبروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور تمہاری خبر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے رہ جاتی ہو۔ یعنی اس جملے کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ہم لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو پتہ ہیں۔ اور الکافی کے اندر مرحوم کلینی نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ ہم سب کے جو اعمال ہیں وہ محمد و آل محمد کی خدمت میں کیا ہے ہر صبح کو اور روزانہ کیا پیش کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھاتے تھے کہ اعملوا، تم سب عمل کرو، سیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ یہ آیت کا جو ہے وہ مضمون ہوتا تھا کہ تم سب عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا رسول بھی اور مومنون بھی۔ تو وہاں پہ مومنون کی تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہم ائمہ جو ہے وہ اس سے مراد ہیں۔ تو اسی وجہ سے چھٹے امام کے زمانے کی بھی وہاں پہ یہ روایات لکھی کہ امام زمانہ بھی اپنے اصحاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تو وہ جب حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ ہم کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر امام فرماتے تھے کہ جو تم برے کام کرتے ہو وہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا انہیں پتہ چلتا ہے تو اس سے ان کو کیا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بالکل وہی جو الکافی کی بات ہے، قرآن مجید کی آیات کی بات ہے مشاہدہ کرنے والی، وہی بات یہاں پہ امام علیہ السلام نے خط میں لکھی کہ تمہاری ہر خبر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے خط میں بھی امام علیہ السلام نے یہی جملے لکھے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ شیخ مفید کو لکھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی مناجات کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا جو ہمیں پکارتے ہیں، ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ امام نے شیخ مفید کی مناجات کو یاد کیا، کہا کہ میں تمہاری مناجات کو بھی دیکھتا ہوں، پھر وہاں باقاعدہ جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو دعا دی۔ تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہماری اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہ ہماری سب کی جو رپورٹ ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتی ہے، اور ایون اگر ہم کوئی جملہ امام علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن جو ہے وہ امام علیہ السلام کو ایک ہم پکار اور ندبہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور امام اس کا کیا کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں امام علیہ السلام سے جوڑتی ہے، اور اس طرح سے امام کے وجود کو ہمارے سامنے کر دیتی ہے کہ گویا امام علیہ السلام کیا ہے ادھر ہی موجود ہیں، اور ہماری ساری خبروں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور سب چیزوں کو کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے پھر ہمارے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری اور احساس مسئولیت کیا ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر ہماری کلاس کی رپورٹ اور امتحان کی رپورٹ اگر ایک ادارے میں پیش ہو رہی ہے تو وہ ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اچھی رپورٹ جائے، اور اگر فرض کریں کہ اسی سکن میں سید سیستانی دامت اللہ علیہ یا کوئی اور شخصیت موجود ہوں تو پھر ہمارے حالات کچھ اور ہوں گے۔ اور اگر اس سے بڑھ کے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہر خبر اور حتیٰ کہ جو مناجات کے ہم لفظ منہ سے پکارتے ہیں وہ بھی امام علیہ السلام جو ہے وہ ان تک پہنچ رہے ہیں اور امام اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو پھر اور جو ہے وہ احساس مسئولیت ہمارا کیا ہے بڑھ جاتی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس میں امام نے خود کو جو ہے وہ جوڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ ان غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم اللہ واستلمکم الاعداء، کہ ہم جو ہے وہ تمہاری رعایت میں کوئی جو ہے وہ سستی نہیں کرتے اور چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، ہماری مکمل تمہاری دیکھ بھال کر رہے ہیں، ولا ناسین لذکرکم، اور نہ ہی تمہاری یاد کو ہم بھولے ہیں۔ یعنی امام کا بڑا ایک گہرا ربط ہے اپنے ایسے شیعان کے ساتھ کہ وہ امام انہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ہمیشہ یاد نہ رکھتا تو دشمن جو ہے وہ تمہیں تباہ کر دیتے اور تمہیں بالکل جڑ سے اکھاڑ کے کیا ہے پھینک دیتے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی ہے کہ تم نے بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے تعاون کرنا ہے، یہ جو ہم تمہیں یاد کرتے ہیں تو تم نے اس کے اوپر تعاون کرنا ہے کہ ہماری یاد تمہارے لیے باقی رہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ فاتقوا اللہ جل جلالہ وظاہرون علی انتیاشکم من فتنۃ قد نافت علیکم،
کہ تم نے اللہ کا جو ہے وہ تقوی عطا کرنا ہے اور ہماری جو ہے وہ مدد کرنی ہے کہ تاکہ تم ان فتنوں سے نکل سکو کہ جو فتنے تمہارے لیے کیا ہے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اس سوال کا جواب بھی یہاں پہ دے دیا کہ جو بہت سارے سوال مومنین بھی پوچھتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری امام علیہ السلام سے ظاہرون تعاون کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اور تعاون اور مدد وہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کا جو ہے وہ تقوی اختیار کریں گے، یعنی جتنا ہم تقوی کی منازل طے کرتے جائیں گے اتنا ہم امام کی یاد کے ساتھ جڑتے جائیں گے، امام کے جو ہے وہ قریب ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ آگے تھا خط کے اندر کہ جس طریقے سے اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے تقوی اور اطاعت کے ذریعے سے، اسی طریقے سے امام نے جو اپنا قرب ہے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا ہے کہ تم جب تقوی اختیار کرو گے، محرمات سے بچو گے، واجبات پہ عمل کرو گے تو تم کیا ہے ہمارے قریب ہو جاؤ گے، اور پھر جو ہے وہ ہم تمہاری خصوصی جو ہے وہ یاد باقی رکھیں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر اور تمہاری رعایت کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کریں گے۔ یہ جو ہے وہ خط کے درمیان کے جملے تھے۔ اس کے بعد یہی جو اگلا جملہ ہے اس میں یہی فرمایا تھا کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُم بِمَا يُقَرِّبُهُ مِن مَّحَبَّتِنَا وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنِيهِ مِن كَرَاهَتِنَا وَسَخَطِنَا، کہ تم میں سے ہر بندہ وہی عمل کرے کہ جو اسے ہماری محبت کے قریب کر دے، اور ہر اس کام سے بچ جائے کہ جو ہماری ناراضگی کا سبب بنے اور ہماری جو ہے پریشانی کا کیا بنے، سبب بنے۔ تو یہ جملہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو جو ہے وہ دعا دی کہ خدا جو ہے وہ انہیں نیک راستے کی طرف ہدایت کرے اور رشد اور استقامت کے اوپر انہیں باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے وہ امام کے قریب سے قریب مقام اور محبت کا جو ایک مقام ہے وہ کیا ہے عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔